بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ جو عنوان چل رہا ہے اطاعت و بغاوت کا ہے، دو جملے لیکن دونوں میں سمندر ہے۔ اطاعت اور بغاوت ایک مومن کا شعار ہے، ایک منافق کا شعار ہے۔ ہم مسلمانوں کے منافق شعار استعمال کرتے ہیں، اس کو باغی کہتے ہیں۔ جس مالک نے بہت کو حمایت فرمایا، ان کے لامتناہی احسانات ہیں، ان کا میں نے حق کیا ادا کیا۔ سوچنے کی بات ہے، اتنی لذائذ کھا رہے ہیں ہم لوگ، عمدہ لباس، عمدہ غذا، عمدہ مکان، لیکن طاعت پہ رغبت کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ ہے کہ ان حقیقی اللہ تعالیٰ ہیں، ان کی محبت دل میں نہیں آئی، مادی محبت دل میں گھس گئی۔ چونکہ دور سائنس کا ہے، سائنس کے بڑے بڑے کرشمے ہوتے ہیں، اس سے اور مومن کو ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ سائنس پڑھو تو دیکھو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ میرا دعویٰ ہے کوئی شخص سائنس پڑھے گمراہ ہو ہی نہیں سکتا، بشرط نیت ٹھیک ہو اس کی۔ ہم سائنس پڑھتے ہیں عہدے کے لیے، میں پروفیسر ہو جاؤں، میں فلاں ہو جاؤں، عہدہ چاہیے، پیسہ چاہیے۔ اور مسلمان کا یہ ہے کہ نہیں، ہمیں تو اللہ کی رضا چاہیے۔ جس مالک نے دماغ دیا، جس آزاد دیے، نے کیا حق ادا کیا۔ ایک عمر آتی ہے دماغ سکڑنے لگتا ہے، کہتے صاحب یادداشت جو ہے کمزور ہو گئی۔ اللہ والے کے بھی غبی نہیں ہوتے، فزیولوجی پوری یہاں پر ہے، دماغ کی جو ہے کیسے کیسے چیزیں اس کے اندر جمع ہیں، وہ زبان تک پہنچاتے ہیں کہ تم بولو۔ گورننگ باڈی دماغ ہوتی ہے، وہ بلواتی ہے، ایکشن پورا ہوتا ہے اس کے اندر۔ یہ سائنس از خود انسان بول ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک لفظ ہے وائبریشن، دماغ حرکت کرنا، یہ دماغ سے ہی تعلق ہے اس کا۔ آج ہم مسلمانوں کی غور نہیں کرتے، اللہ کی نعمت کو استعمال کرتے ہیں باغی بن کر، گالی دیکھنا، جھوٹ بولنا اور جتنی چیزیں خرافات اس کے طرف توجہ ہو رہی ہے۔ یہ کیسے افسوس کی بات ہے۔ یہ جب زبان میں کوئی مرض لاحق ہوتا ہے تو پھر دیکھو اسے، ایک ایسا چھوٹا عضو ہے یہ، لیکن کام کا ہے۔ ہر اعضاء اللہ تعالیٰ نے بنا، سب کام کے ہیں، بیکار کوئی نہیں بنایا ہے۔ ہم نے اس سے جو ہے اس کو بیکار کر دیا، یہ غلطی بات ہے۔ ایک شخص آنکھ میں پٹی باندھ لے تو اس کا آنکھ کا کیا قصور؟ خود نابینا بننا چاہتا ہے، آنکھ میں صرف قدرتی نظر اللہ کی یہی ہے۔ اندھیرے کمرے میں ہو، آنکھ کام کر ہی نہیں سکتی، اجالے کی ضرورت ہوتی ہے۔ شعاع بصری کیسے حاصل ہوں گی؟ سورج نہ ہو تو انسان پورا دنیا سب ختم ہو جائے، سب نابینا ہو جائے۔ یہ سوچو، اسی لیے آج مسلمان ہو کے ہم باغی بن گئے۔ اللہ کی قدرت کو دیکھو، ان کے مشاہدے کو کرو، اللہ نے کیا کیا چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ پوری دنیا مادیت پہ جا رہی ہے۔ اللہ ماشاء اللہ کہنا پڑے گا، قیامت تو ایسے لوگ رہیں گے، اس پر نکیر بھی کریں گے اور توجہ دلائیں گے کہ دیکھو یہ گناہ کی بات ہے، اب مانو نہ من تمہارا کام۔ جتنی ایجادات ہوتی، ریسرچ ہوتی رہتی ہے، اس پہ ایک خاص طور سے کالم ہوتا ہے، کانفیڈینشیل رہتا ہے، اس کو نوٹ کرتے ہیں کہ یہ اس کے مضر اثرات ہیں، شائع نہیں کرتے اس کو۔ سپلا کے ڈائریکٹر جنرل آئے تھے میرے پاس، بات ہو رہی تھی کہ جتنی دوائیں بنتی ہیں ہم پورا فارمولہ دیکھتے ہیں، اس کا ایک جز ایسا ہوتا ہے جو ضرر پہنچاتا ہے، اس کو چھپا لیتے ہیں۔ بازار میں شروع ہو گئی، بہت فائدہ ہو رہا ہے، کچھ عرصے بعد مضرتیں سامنے آنے لگی۔ اب ظاہر ہے کہ کلیم کرتے رہتے ہیں تو دھیرے دھیرے وہ آؤٹ کرتے ہیں اس کو کہ دیکھو اس میں یہ ضرر ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے، پوری دوا بھی گئی۔ اب ظاہر ہے کہ مقصد پورا ہو گیا،
تب آؤٹ کرتے ہیں وہ. یہ مسلمان کیا بات ہے؟ یہ دھوکہ دینا ہوا، محض پیسے کی خاطر جان سے کھیلنا. ضرورت ہو یا نہ ہو دیکھتے چلے جاتے ہیں. ہر ایک انسان بہت ہی خطرے میں رہتا ہے. یہ ہے خانقاہ نظام. تم حیوان نہ بنو، انسان بنو. اپنے اعضاء کی حفاظت کو. آج ایک مریض آیا، میں بہت تاثر سے میں نے اسے لیا. بہت نوجوان سب کچھ، زبان میں آرگن جو ہے اس کے اندر کوئی بلسٹر سے ٹائپ کے ہو گئے، پیٹ کے اوپر اور منہ کے اندر. خیر بتایا تو نہیں، ہم سمجھ گیا کہ یہ جو ہے بھی ہے اس کا وائرس آ گیا اس کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی خطرناک. ہم نے کہا تم سرجن دکھاؤ جا کے. ہسٹری بتا دی اس نے، کانٹیکٹ کیا. ظاہر ہے کہ وہ جراثیم وہ اس کے اندر تھے، ادھر آ گئے. تو یہ تو نہیں کہا کہ خطرناک ہے. میں ٹھیک ہے سرجن دکھاؤ جا کے. اسی میں نے کیا کہ تھوڑی دیر کا مزہ بعد میں سزا. آج ایڈس کی عام ہو رہی ہے، تھوڑی دیر کا مزہ بعد میں سزا. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. انہیں میں سے نگاہوں کی بات نہیں کرتے ہم لوگ. اچھے خاصے نمازی بھی، حاجی بھی، سب کچھ ہے، لیکن بدنگاہی کیوں ہو جاتی ہے؟ اللہ کا خوف نہیں ہے. خوف آ جائے گا کیا منا اٹھ جائے. ایک لڑکی نے ایک لڑکے کو متوجہ کرنا چاہا، اسے انکار کر دیا. اس سے ایک وجہ کیا ہے؟ وہ یہ جملہ خاص ہے. اس نے کہا خوف خدا. یہ ہے تربیت یافتہ. یہ ہے، اس کا نام ہے اس تزکیہ نفس. آج ہم لوگ بالکل آوارہ ہو رہے ہیں مسلمان. تمام خرافات میں مبتلا ہو گئے. یہ کیسی تنظیم ہماری اسلام کی ہے؟ جلسے کر رہے ہیں، جماعتیں نکل رہی ہیں. کیا جماعت کا مقصد ہی تھا تم انسان ہو، حیوان نہ بنو؟ تمہارے اندر خوبیاں پیدا ہوں، اسلام کی جو خوبیاں ہیں وہ اس کو اپناؤ. یہ تھوڑی مارے ماری پھرو. تقویٰ سکھایا جاتا تھا پہلے. یہ گناہ کی بات ہے. اس میں آج بالکل امت جو ہے تجارت میں اتنا انہماک ہے کہ مالک کو بھول گیا. جس نے تم کو پیسہ دیا، تجارت میں تم کو نفع ہو رہا ہے، اس کو تم بھول گئے. جب پکڑے جاتے ہیں پھر ہاتھ کا واقعہ کانپور کی بڑی بڑی فیکٹریاں کروڑ روپے کی تھی، سب ٹکیتی ہو رہی ہیں. جب ان کے اندر بڑی تھی سمجھاتے لوگ. اب وہ کہتے صاحب میں تو خلاص ہو گیا. خوب ہو دنیا کماؤ، کھپاؤ نہیں. ہدایت بھی کرو، کام کرو، اللہ کے لیے کرو. اللہ نے ہی تم کو دولت دی. بندہ بنو، باقی نہیں بنو. اور امت باقی بن رہی ہے. جہاں چار پیسے ہوئے تو ہوئے نہ گئے اس کے اندر. جہاں علم آیا پی ایچ ڈی میں تو پی ایچ ڈی ہوں، اس کو پیانا آ جاتی ہے. یہ خناس بھی ہو گیا اس کے اندر. تم کچھ بھی نہیں. ڈگری ہولڈر ہو جائے ختم ہو جائے گا. جہاں ریٹائر ہو پوچھے گا بھی نہیں. میرے ساتھی آئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں ایک بڑی فیس دیکھتا ہوں، اتنے ڈاکومنٹ سے عمدہ عمدہ، بہت ذہین تعلیم تھے. علی سیاح تو ٹاپ کیا انہوں نے، اچھے بڑی حسرت ہوتی ہے. اب کیا کریں، ان کا ریٹائرمنٹ میں سب بیکار. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے دل میں ایک مضبوطی ہوتی ہے، اور چاہتے ہیں جتنی زندگی ان کو ملتی ہے یاد الہی میں گزارتے ہیں. یہ چیز خانقاہوں میں تھی پہلے، اس کا چرچا نہیں رہا. ہونا چاہیے. شیخ کا مذہب یہی ہے، آخرت سے متوجہ کرے. حالات کو پیش نظر تغیر تبدل ہوتا رہتا ہے. نبی نے کیا ہے. برسات کا موسم، بارش شدت کی ہے، نماز میں تخفیف کرتے، چھوٹی صورتیں پڑھاؤ. جہاں تہوار مفضل ہے وہاں قصار بھی آیا ہے. حال بدلا، حکومت بدلا. ان مفتی کا یہ کام ہوتا ہے. تو ہم کیونکہ دین سے واقف نہیں ہیں اور دیندار ملتے نہیں، جو چھوٹ بھائی ان سے ملتے ہیں. وہ چند باتیں بتا دی انہوں نے. ان کا مقصد یہ ہے کہ تم اس کو تو سیکھو. اب تو آگے اور طبیعت کرنے یہ ہو کہ مجھے اور سیکھنا ہے. اسی لیے امت کرنا عذاب آ رہا ہے. صلح امت جو ہے ہر گھر میں ٹیلی ویژن دے دیا،
اتنا ہی نماز ہے کہ نماز کی کوئی فکر نہیں، تلاوت کی فکر نہیں، اور ستم بالا سرم موبائل آ گیا اس کے اندر۔ پہلے لوگ بچوں کو بہلاتے تھے کھلونے دے کر، اب بہلاتے موبائل دے کر۔ ان اللہ مجرم ہے، گنہگار ہے، وہ تو معصوم ہے، وہ گنہگار ہوں گے، پکڑ لے جائیں گے۔ تمہیں خوف پتہ نہیں آیا؟ بچوں کبھی تم ناچ گانے دیکھا رہے ہو؟ ایسے لوگ برباد ہو جاتے ہیں، یاد رکھو، اللہ پر نام رکھے۔ ہاں یاد ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا نہیں، اسی لیے آج ہمارے پورے بچے اسی میں بٹھا دیا یا اس میں ٹیلی میں بٹھا دیا، دیکھ گانے سن رہے ہیں، ڈانس دیکھ رہے ہیں، اب بہلا رہے۔ یہ بہلا نہیں ہے، جہنم میں دیکھ رہے، تم بھی جاؤ گے، وہ بھی لے جائیں، وہ تم کو لے جائیں گے۔ اچھا، گھر کا ماحول تو اتنا گندا ہو گیا ہے۔ دین کا کوئی چرچا ہے، نام مسلمان، چونکہ گوشت کھاتے ہیں، نام مسلمان کا ہے۔ مسلمان بالکل صحیح معنی نہیں ہے، اپنے ایمان خیر منا لو۔ نام سے فائدہ اٹھاتے ہو، میرا نام عبداللہ ہے، فائدہ لوگ کے بھائی ہیں، اور کام دوسروں کے ہیں۔ نام مطلب جو میں کمیونسٹ ہوں، میں تو ایتھیسٹ ہوں، جو کہتے ہیں نام مطلب پھر کو پوچھے تم کو۔ لکھنؤ یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، وہ یہاں پر رہ چکے اعلیٰ عہدے پر۔ وہاں پہ ایک سوسائٹی قائم کی انہوں نے، اس کا نام تھا اینٹی گاڈ سوسائٹی، اس کے ممبر تھے، وہ ہے مسلمان، نام کے وجہ میں تو پروگریسو ہوں۔ ایسے لوگ اپنا نام بدلو گے اس لیے کہ وہ تمام چیزیں علم ایک بہت رہبر ہے، اور اسی لیے آپ نے پناہ مانگے، اللہ میں پناہ چاہتے ہو، وہ علم سے نفع نہ پہنچائے۔ نبی کی دعا بھی ہے، ہر علم نافع نہیں ہوتا، اتنی چیز ایجادات ہے، ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بہت شکر، 2 رکعت سال شکر ہے اللہ، کتنی چیزیں آپ نے اسی کا نام ہے۔ ایک سے ایک نئی ایجادات ہوتی رہتی ہیں۔ پہلے کوئی موبائل جانتا ہی نہیں تھا، 50 سال پہلے۔ اب چونکہ یہ سائنس کا دور ہے، اور برابر اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے، روز نئی چیز آ جاتی ہے۔ ایک ہی چیز کافی انسان کی اصلاح کے لیے۔ ہم یہاں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، امریکہ سے کال آتی ہے، بالکل ڈیٹو آتی ہے، کون سے لمحات کہتے ہیں مائکرو وہ ہے پارٹیکلس، یہ کیسے آ گئے یہاں، اس کے اندر پوری فضا ہے، سمندر ہے، اندر مکان کے اندر بیٹھے، دیواریں کیسے اندر آ گئی، بات ہو رہی۔ اسی لیے کہ وفی انفاق وسلون، قرآن پاک کی آیت ہے سائنس کے بارے میں، یہ ذرات کیسے اس قدر اسپارکنگ ایسی زبردست ہوتی، کوئی تصور نہیں رہتا تھا۔ ایک لمحے میں کروڑوں اسپارکنگ ہوتی ہے۔ آج ہم لوگ جانتے ہیں، بس صرف ڈگری چاہیے، سائنس پڑھی میں نے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو تم توجہ نہیں، تمہارے اللہ کی نعمت کو استعمال کرتے ہو باغی بن کر، اسی کو کہتے بغاوت کرنا۔ مسلمان ہو کہ ہم لوگ فرائض سے بالکل ناواقف، کیسی مسلمان ہیں، جو بنیاد ہماری ہے کہ ہم کو مثلا نماز کے بارے میں جو موٹی موٹی باتیں مسلمان بالکل نہیں ہے۔ تلاوت قرآن پاک کر پڑھتے ہیں، جو قرات فرض ہے اور صحیح ہے نہیں، سب گنہگار ہیں۔ ایک جملہ کہتا ہے اللہ معاف کر، کہنے والا گنہگار ہو گیا، اللہ کے حکم کو توڑا اس نے، اور کتنی جماعتیں ہو رہی ہیں، نماز فاسد ہو رہی، حرکت بدل جائے، حرف بدل جائے، نماز فساد آ جائے گا۔ کیوں ہم نے مشق نہیں کی؟ سیکھنا ضروری تھا، اسی لیے ہمارے مشائخ نے محنت کی، مکاتب قائم کی، چھوٹے چھوٹے مدرسے، مکتبے کہتے ہیں اس کو، محلے بچے ہیں نورانی قاعدہ پڑھیں، اس کے بعد پھر قرآن پاک آتا ہے، پھر اردو کتابیں۔ بنیاد کمزور ہے ہماری، اور جیسا مول پڑھا دیا اور فکر کوئی نہیں۔ مستحبات پہ بہت عمل ہے، وہ فرض کو چھوڑ دیا، کون سی عقل مندی ہے؟ اس پہ وقت لگانا واجب ہے، قرآن پاک سینا فرض ہے، اس پہ وقت لگاؤ، اس پہ کوئی وقت نہیں لگائے گا، 5 منٹ نہیں خرچ کریں گے۔ مستحبات پہ عمل ہو رہا ہے، میں چلے پہ جا رہا ہوں، وہ مستحب واجب ہی نہیں ہے۔ یہ فرض کو ہم نے چھوڑ کے یہیں پکڑ لے جاؤ، یاد رکھو،
ترغیب دی مانا لیا صاحب تعالیٰ نے کہ جس میں لگو گے دین سے تم کو مناظر پیدا ہوگا، عمل آسان ہو جائے گا، دین چلنا آسان. یہ ان کا منشا تھا، یہ مشن انہیں کا ہے. آج سے مارے پھرتے ہیں. یہ کون سی جماعت ہے؟ یہ ہماری بنیاد کھوکھلی ہے. کلمہ طیبہ الفاظ صحیح نہیں ہے، دعا قنوت یاد نہیں ہے جو واجب ہے. یہ کیا بات ہے؟ کیوں توجہ نہیں ہماری بس. تو دین کی طرف آج پوری امت جو ہے اسے کہتے ہیں بغاوت پہ آ گئی. انگلش میڈیم اسکول تلاش کریں گے اور وہی ہائی فائی بننا، وہی ایڈوانسمنٹ اس کے اندر ہے، وہی گھرونی حرکت ہے. یہ آگ و پانی کیسے جمع ہو سکتا ہے؟ ناممکن. اب جب سے کوئی نہیں کوئی ہوا، جب سے گھرونی حرکت بہت ہو گئی، شریف خاندان بچے بھی آوارہ ہو گئے. یہ میں بوائے فرینڈ میری گرل فرینڈ ہے، یہ ہو رہا آج کل. عفت جس کو چیسٹی کہتے ہیں جانتا ہی نہیں. تو آج پوری امت کے اندر عالمیہ یہ ہے کہ دین سے بہت دور نہیں. پہلے تو دین سکھا دو، وہ لڑکا گمراہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کو کہتے ہیں آئیڈیالوجی، نظریہ بدل ہی نہیں سکتے. دین تو معلوم کر لو. اس کی عرض کرتا ہوں کہ دیکھو گھروں میں ایک وقت مقدمہ بیان کر لو. چھوٹی کتابیں تعلیم اسلام سوال جواب کی شکل میں اس کو بچوں کو پڑھاؤ کر دیں. ہمارے عقائد درست نہیں، جانتے نہیں ہیں تو کیا دوسرے ہم پہ حملہ ہو جائیں گے. کچھ وہی مسلمان ہیں جو بک جاتے ہیں، جن کو دوسری واقفیت نہیں بالکل، وہی مسلمان نہ مسلمان کا ہے. میں بہت پروگریسو ہوں، ہمارے گھر میں غیر مسلم ہے کہ ہم بہت پروگریسو یہ مسلمان، کیونکہ دین سے ہم لوگ دور ہو گئے. دین پہ عمل کرو اللہ کی رضا کے لیے. جب دن میں اب آپ بیٹھ جائے میں جانا ہے دنیا سے، بھائی زبان پر تو ہے لیکن دل میں بات اتری نہیں ہے. کیوں ویسے حرکت کر رہے ہو؟ خطر کیوں ڈالے اپنی جان کو؟ بالکل پختگی آ جائے دین کے اندر. تم یہاں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عزیز وعدہ بھی ہے، تم یہاں بھی آرام سے رہو، وہاں بھی آرام سے رہو گے. ہم تم کو دنیا کو شادہ کر دیں گے. سورہ طلاق کے اندر جو آئے تھے لیکن شرط پہلی ہے وہ تق اللہ، تم اللہ سے ڈرو گے تو گناہ سے تم کو رزق ایسا لا یحتسب بہت وافی دیں گے تم کو. کر کے تو دیکھو، جدوجہد کرو، دنیا میں بھی تعلیم حاصل کرو، محنت کرو. محنت نہیں کرتا چل مسلمان. اور پھر جب اٹینڈنس شارٹ ہو گئی یا کچھ بات ہو گئی تو کہتا بڑا ظلم ہو رہی. ظلم ہو جائے اور پھر سے اسٹرائک کرتے ہیں، تم ظلم کر رہے ہو. پڑھنے لکھنے بالکل بس وہی ہائی فائی ہو رہے ہیں. تو امت کے اندر جو ایسی کیوں آ رہی ہے؟ غذا حرام جاری پیٹ کے اندر، اس کی حلال روزی کی تاثیر ہے. وہ تقریبی کام بالکل حصہ ہی نہیں لے گی، تعمیر کام میں حصہ لے گی. کہتے تھے پہلے لوگ کہ میں حرام کمائی کھاؤں گا تو بچے پر اثر پڑے گا. اللہ سے ڈرتے تھے. جو رشوت لینے وہ بھی اس کو دیتے نہیں تھے، اس کا مال ہے. دین سے ہم لوگ بہت دور ہو گئے اور دنیا سے بڑے قریب ہو گئے. اسی لیے باقاعدہ ہر جگہ اس کو اشاعت کرنا چاہیے. ہمارے عقیدت درست ہو جائیں، اللہ سے معاملہ پکا کر لو، تم ہی غالب رہو گے. اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، تم ہی غالب رہو گے. اس وقت پوری دنیا جو ہے اخوان الشیاطین مبتلا ہو گئی. شیطان کے جو دوست ہیں ان کا نام ہی دو وہ ہے. ہمارا جو ہے انہوں مع صادقین فرمایا، ان کے پاس جاؤ. وہ لوگ جاتے ہیں اخوان الشیاطین کے پاس. کیا تجارت، کیا زراعت، کیا ملازمت، کوئی بھی شریعت پاس بالکل نہیں رکھتا. ابھی ایک صاحب آئے تھے، ڈائریکٹر ہیں. میں نے کہا آپ کی لازم ہے کہ آپ بھی وقت پہنچے اور ماتے سے وقت پابند کرائے. وہ چوکنا ہو گئے کہ میرے ہاں آپ کی ذمہ ہے. جتنے آپ سوارنیٹ ہیں ماتحت آپ کو، ان کو کیوں نہیں آپ نہ گنہگار ہو جائیں. آپ خود بھی وقت پہ پہنچو. میں طرف سے واقعی میں تو ہوتا ہے عملہ پورا وقت پہ. ایسا ہم فوج کو یا تو آتی چل رہا ہے، ایسے چل رہا ہے. ارے وہ چلنے دو، زمانہ جو جانے دو. تم کیوں جا رہے ہو؟ وقت پہ تو
جو لوگ ڈپارٹمنٹ خیرات کرتے ہیں گنہگار ان اللہ مجرم، ان کی عورت برکت دل ہوتی ہے، اولاد جو نفرمان جاتی ہے. وقت بن جائے کیا جن کا تذکیہ نفس ہو جاتا ہے وہ مضبوطی سے کلاس لیتے ہیں. ادھر گھنٹہ شروع ہوا کلاس شروع لے لیتے ہیں اور وہی بیان کرتے ہیں جو اس سے متعلق ہوتا ہے. ادھر ادھر کوئی باتیں نہیں. وہ ہے کامیابی کی بات. کیا دین کا دنیا ایسی دینی مدارس میں بھی جو وقت متعین ہے لیٹ لطیف کیسے ہوئے تم؟ جو وقت متعین کا مدرسے نے اس وقت پہ حاضر لازم ہے تمہارے لیے. اور ہاؤ تنخواہ کہیں ملتی ہے تم وہ جگہ کہیں دیا جاتا ہے. ایک جگہ پر آج کل جو انتشار مدرسے میں کیوں ہو رہا ہے وہ دین سے دور ہو گئے، حلال کی تمیز نہیں رہی. بڑے افسوس کی بات ہے. تو صبح شام تک اعمال کا جائزہ لو اور اللہ سے دعا بھی کرو. اللہ جب تک میری حیات ہے انہیں گمراہی سے بچا لیجیے. یہ تو اختیاری چیز ہے. اور کوشش کے لیے کن ماسا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمائے ان کے پاس جاؤ تم کو وہی مان دیں گے جو کھرا مال ہوگا. کھوٹا مان بالکل نہیں دیں گے. آج ڈپلیکیٹ خانقاہیں بہت ہو گئی. حق حقوق نعرے لگے بنیادی پیر صاحب اعلیٰ حضرت ایسے نون کتنے خطابات ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں منی مانڈیٹ ہو گئے، پیسہ چاہیے ان کو، نظرانہ چاہیے ان کو. ایک خاتون نہیں تھی قائم گنج سے، ان کی جو خدامت ساس جو ہیں وہ کہتے ہیں مدارس جائے کرو. ان کا چونکہ یہاں تعلیم پا چکی ہے یونیورسٹی میں کہاں نہیں آئیں گے. یہ ہے آج کل مدارس جاؤ خواتین کے لیے جگہ منع کیا ہے. یہ چیزیں آج امت کے اندر عام ہو رہی ہیں وجہ کہ دینی چرچا بالکل نہیں ہے. اس کی تجویزات کرتا ہوں گھر میں 2 منٹ متعین کر لو. ایک کوئی دین فضائل اعمال شیخ نصیر لکھی گھر میں تعلیم ہوں گی سنیں کچھ تو جزا پیدا ہوگا. کوئی اس کا چرچا ہے ہی نہیں. تعلیم گھر میں ہونا چاہیے. باہر بھی ہو اپنے کام میں لگو. تو جو چیز انسان کو کرنا اسے کرتا نہیں اسی کہتے بغاوت. آج پوری امت باقی ہو رہی ہے. ملون قوم ہے یہود نصارہ جو خدا کے باقی رسول کے باقی ہم اسے دوستی کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم لوگ بزدل ہو گئے، بے حیا ہو گئے، بے غیرت ہو گئے. عمر تو بتائیے اللہ سے کرنے کی. اکثر ارشاد صاحب جیسے سونا قاری صاحب نے کہ نیکی کرنے سے عمر جو ہوتی ہے اس کی برکت بھی ہوتی ہے، عمر بڑھتی ہے. یہ تھوڑی کہ لمبی ہوگی اس کی مدت میں کام پورا ہو جاتا ہے. یہ برکت ہوتی ہے اس کا، عمر برکت ہوتی ہے اس کا. اللہ والے ایک تھوڑا کام کرتے ہیں جو سینکڑوں برس کام ہو جائے. انہیں سے بزرگ تھے مولانا عبدالحی صاحب فرنگی میرے نور عمل خطو، کل عمر پائی 39 سال اور 100 کتابیں ان کی ایک سے پر چڑھ کے تقوی کی برکت سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال عمر پائی. 63,000 بھی کافی اس کے لیے. اتنا کام کیا آپ نے، ہر شعبے میں کام کیا آپ نے. برکت اس کو کہتے ہیں. کم وقت نفع کثیر ہوتا ہے. ایسے اسی مثال بھی طواف کرتے ہیں ایک بالکل مطاف کے اندر متصل، میں نے خود بھی کیا ہے تو 7 منٹ میں 7 شاید پورے ہو گئے. وہی طواف ریڈیو بڑھتا گیا، وقت بڑھتا جائے گا، 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ لگتا ہے وہی طواف. جتنا قریب ہو گیا اس سے کم وقت لگے گا. ایسے مومن جو تعلق علامہ پیدا ہوتا ہے کم وقت میں نفع کثیر. اس لیے ذکر کرو گے پھر پیدا ہو جائے گی. آج دنیا کی حویث پورے قوم کے اندر گھسی جا رہی ہے. یہ فیکٹری بنا لو، یہ کاروبار کو منت نہیں کیا شریعت نے کہا، لیکن مالک کو کیوں بلا دیا تم نے؟ تم نماز کا اہتمام نہیں کرتے، تلاوت کا اہتمام نہیں کرتے، ذکر نہیں معمول کوئی ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. یہاں بیٹھے باتیں کریں، وہاں بیٹھے باتیں کریں. لائن کلام سے بچو، لائن کام لائن کلام سے بچو. اردو شریعت میں اب تک کلام ہمارا ہو بس مختصر تو ہو اور نافع بھی ہو. یہ ہے مومن شان. اور ہم لوگ تو اس کو کہتے ہیں انگلش میں ایلیبوریٹ کرنا، بہت زیادہ بڑھاتے جاتے رہتے ہیں. اسی لیے ویت ہونے بعد تو واجب ہو جائے گا اس پر، ہم احکام پہ پابندی کریں گے. وقت کی قدردانی
اعمال کی نگرانی یہ لازم ہے. یہ نہیں کہ ہم تو چھوڑ دیا، پوچھ کے چھوڑے پھر پچھتاتا ہے. کاش اور مجھے مہلت مل جاتی. آج ہم لوگ مہلت دیجیے، اللہ کتنی مہلت دی یہ سوچو. خود تعالیٰ فرمائیں گے میدان محشر میں، کیا میں تم 60 سال میں نہیں دی تھی؟ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں تم 60 سال میں نہیں دی تھی؟ تم نے عمل کیوں نہیں کیا؟ ارے بھی صاحب 5 پیسے ریٹائر بھی دیکھا جائے گا، پھر کریں گے، وہ تو پکڑ ہو جائے گی تمہاری. اس کی قدردانی کرو. یہ اللہ والوں کا کام یہی ہوتا ہے، خانقاہی یہی نظام ہوتا ہے. جتنا وقت کہتے ہیں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونے دیتے. اسی لیے آپ نے استغفار کی ترغیب دی، خود بھی عمل فرماتے تھے اور ترغیب دی امت کو. استغفار کثرت کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. اسی لیے کفارہ منزل میں کیوں دعا ہے؟ استغفار اسی کے اندر ہے. کون سی غلط بات ہو رہی ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی جملہ نکل گیا ہو، کوئی بات غلط نکل گئی، اس کا تدارک ہو جائے گا. یہ خامخواہ نظام. آج خامخواہ سنی ہو رہی ہیں اور وجود ختم ہو رہا ہے اس کا. چند تو رہیں گے قیامت تک، لیکن صحیح مقصود ہے اور انگلی بھی لو. آج ہمارے اندر اخلاص بالکل ختم ہو رہا ہے. کام کرو اللہ کے رائے. مدرسہ مقصد بالکل نہیں، ادارہ مقصد بالکل نہیں، جماعت بالکل مقصد نہیں، اللہ کے رضا مقصد ہے. مجھے ہمارے پاس جانا وہاں کیا کریں گے؟ تو نصیحت ہمارے گاڑی پر کہتے ہیں ہر کام کو کرو شریعت کیا کہتی ہے. اس کے دل میں خوف پیدا ہوگا، وہی سوچے گا. اگر جو دنیا ہے یہ منافق ہے، ایک مطلب کوئی مکھی بیٹھے رہے ہو جاتا ہے. مومن تو گھبرائے گا، اللہ سے پناہ مانگتے. اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں آپ کے غضب سے. یہ دعا کرنا چاہیے. اللہ پناہ چاہتا ہوں آپ کے قہر سے. یہ دعا مانگنا چاہیے. 2 جملے ہیں، یہ بڑے وزیر جملے ہیں. نافرمانی سے بچے اللہ تعالیٰ. تو نماز کی طرف خاص طور پر امت بہت بے پرواہی کر رہی ہے اور جانتی ہے تو اس کی طریقہ نہیں معلوم. ہم لوگ سنی حنفی ہے، احناف کے نزدیک 51 سنتیں ہیں، 11 سورج قیامت کی 11. کس کو یاد ہے؟ وہ بہت آسان بھی ہے. اس میں ان کو قرات کے ساتھ رکوعات ہر طریقے سے ہمارے مشائخ نے محنت کی اس پہ اور بتا دیا اس کو. تو یہ جو ہے دین سے بے توجہی ہماری غفلت ہے. والدین نے توجہ دینا چاہیے. میرا بیٹا انجینئر میں آ جائے، فلاں کوچنگ سینٹر میں جائے، دن اور رات قسم پڑھنے نماز کوئی فکر نہیں. پھر نماز پڑھو، پھر کوچنگ کوئی منع نہیں، وہ پڑھائی کرو، کرنا چاہیے. یہ گھر کی تعلیم ہوتی ہے. آج ہمارے گھر کی تعلیم بالکل نہیں ہوتی. وہی جو ہے بچہ ہمارا بچی اسے کھلونے کھیل رہی ہے. ترغیب ہونے سے بڑی اس میں گھر میں چھوٹے بچے پہلے ان کو میں سکھاتی اللہ اللہ کرو. اس طریقے سے مثالیں ہمارے بزرگ بہت سے. ایک واقعہ اس میں لکھے شاہ وسیع اللہ صاحب نے. فرمایا کہ دینی امور میں کسی امر میں اجرت نہ کرے اور بغیر مشورے تدبیر کے کوئی کام نہ کرے. مشورہ لو، یہ تو حق میں ہے. واقعہ لکھا، ایک شخص ماتھانی نے علامہ قادری سے سوال کیا، حضرت اسلام سب سے ناز عقیدت توحید ہے اور بزرگوں سے ایسی ایسی چیزیں ثابت ہیں یہ توحید فوت ہو جاتی ہے. کوئی ہمارا کہہ رہا ہے، کوئی اعظم ثانی کیا بات ہے؟ سوال کیا. اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے والے کی توحید کو جو اصل اصول ہے اٹھا رہے ہیں. اہتمام میں جب سنا تو سنبھل بیٹھ گئے.
کو جواب دیا کہ آج کل جو ایجادات نقلی ہیں اس کو دیکھو، گراموفون کی پلیٹ میں آواز ضبط ہو جاتی ہے، ٹیپ ریکارڈ آواز کو ضبط کر لیتا ہے، پھر جب دوبارہ لگا جاتا ہے تو وہی آواز نکلتی ہے۔ اجا کوئی تعجب نہیں کرتا کہ مسالہ کی پلیٹ ایسے عالمانہ اور فاضلانہ تقریر کیسے کر رہی ہے، چونکہ یہ سب جانتے ہیں کہ پلیٹ متکلم بولنے والا نہیں ہے بلکہ متکلم کوئی دوسرا ہی ہے، اس کی غیرت کر رہے ہیں۔ اور یہ اللہ جس کلمات بولتے ہیں یہ خود نہیں بولتے ہیں بلکہ غیرت قول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی باتیں ان کے اندر ضبط ہو جاتی ہیں۔ دوسرا واقعہ لکھا انہوں نے، وہاں تھانے بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک پٹواری آیا، اس نے حضرت ایک سوال کیا کہ انبیاء علیہ السلام کی اولاد کا انتقال ہوا تو ان پر غم کب ہوا؟ چنانچہ رونا ثابت ہے۔ رسول اللہ کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ کا انتقال ہوا تو آپ ان کے پاس تشریف لائے تو چہرے پر سے چادر ہٹا کر فرمایا، اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی کا صدمہ ہے، لیکن اور یہ اللہ کی اولاد کا انتقال ہوا تو وہ ہنس رہے تھے، اس سے کیا وجہ ہے؟ انبیاء علیہ السلام کامل، ان کے احوال کامل، لیکن بظاہر اور یہ اللہ کا حال پڑھاوا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت والا نے فرمایا اس سوال سے غور سے سنو، اور سنبھل کے بیٹھ گیا۔ اس کا جواب دیا، فرمایا دیکھو جب کسی کا آپریشن کرنا ہوتا ہے اور وہ کمزور ہوتا ہے اسے کلوروفارم سنگھاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کو آپریشن کی تکلیف نہیں ہوتی۔ جو اقویاء ہوتے ہیں ان کا آپریشن بدون کلوروفارم کے سنائی کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں تکلیف تو ہوتی ہے مگر اس کو اپنی قوت کے بنا پر برداشت کر لیتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام جو قوی ہوتے ہیں اس لیے ان کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے لیکن قوت کی وجہ سے اس کو برداشت کر لیتے ہیں، اور جب اولیاء اللہ کے سب سبب ضعف ہونے کے حال ان کا کلوروفارم سنایا جاتا ہے، جسے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے ہمارے اکابرین نے جو سمجھایا مثالیں سمجھایا، ایجادات کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ نے سائنس مضمون پہلے اس کو کہتے ہیں سائنس کے الفاظ میں ریپروڈکشن آف مائنڈ، دماغ میں اسی پیدا ہوئی، اس کو ہم نے کاغذ پر لایا، ریپروڈکشن آف مائنڈ کہتے ہیں اس کو ہم نے کام میں لاتے ہیں۔ ہے دماغ کس نے بنایا، ایک چیزیں کس نے ڈالی، اس کو دیکھو تم۔ تو امت جو ہے اسی لیے بے حیائی کا افعال کر رہی ہے، بے معلوم قوم کی اتباع کر رہی ہے، ان کے طرف تو جا رہی ہے، اپنے آپ کو بھلا دیا۔ ہم کیسے مسلمان بے غیرت بے حیا، یہود نصارہ کے طرز پر پورا ہماری لوبی جو ہے پوری امت مسلمہ اس میں چلی کہ عرب کیا جاؤں۔ اللہ خوف نہیں کرتے، خوف پیدا نہیں کرتے، یا تو یہ مومن چاہے آخرت ہوتا ہے، ہم کو جانا ہے وہاں پر، ہم سے سوال جواب کیا جائے، ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ استدار ہو جائے، یہ خانقاہی نظام شیخ اسی تربیت دیتا ہے، وہاں کی تیاری کر لو۔ نبی نے اسی اصلاح کی کہ وہاں کی تیاری کر لو، یہاں تو نہیں جائے گی تمہاری، جو عمر کٹ جائے گی آپ کی، ایک اعمال صالح کرو گے سکون رہے گا، قلب میں سکون، اولاد نیک ہوگی، گھر میں اچھا معاشرہ ہوگا، اور اس کا اثر اور پڑے گا۔ میں فلاں خاندان لوگ ماشاء اللہ بہت ذہین وطین ہے، یہ زراعت کہاں سے آئی؟ تقوی کی برکت سے آئی، ان کی اولاد میں تقویٰ ہوا، ذہین بے پارا ذہین۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ گناہ سے بچے، طاعت میں لگے، بغاوت سے بچے۔ دعا گناہ امن توفیق عطا فرمائے۔ مولانا نصیر مولانا اللهم صل على سيدنا محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔